हेलो अस्सलाम वालेकुम लिसनर। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहम्मद दिल पर दस्तक, एपिसोड 45। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। खुशियों भरे दिन गुजरते तो एक पल लगता है यूं तो ये तो गमों के दिन हैं जो पूरी तरह मुहित लगते हैं जिस वक्त के शानों पर। जब बोझ होने लगे तो जुनून जीवन की कठिनाइयों में उलझकर ये दिल सारे जब्त सारे हौसले खोने लगे तो फिर सुबह बहारें भी खजा खैजा की शाम लगती हैं। सबा को एक साले बेगम के मुशफिक वजूद गनीमत लगता था, वरना तो नौफिल की तो अव्वल रोज से बेइतनाई और बेपरवाही तो शायद इसकी जान ले चुकी होती। इतने बुरे घर की तन्हाई पागल कर चुकी होती। शायद को अभी बमुश्किल दो ह- शादी को अभी बमुश्किल 2 हफ्ते गुजरे थे और इसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, और तवज्जो भी बहुत माकूल सी। सारा बिजनेस मेरे सर पर है। इटली की डेलीगेशन की सेटिंग कब से रोक रखी है। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हो जाए नुकसान, मगर इतने खूबसूरत दिनों को 2 और 2 4 में मत गवा। सालेह बेगम ने सबा को बहुत मान देना चाहा था। वह दिल में इस सितम जरफी पर हंसकर रह गई। उन्हें क्या मालूम था कि इनका बेटा ये सब अपनी मर्जी से कर रहा था, इससे भागता फिर रहा था, मजबूरी का सौदा निभाने का यारा जो ना था। अम्मी आप भी ना, बस बात बात फक्त रुपए पैसे की नहीं, जबान की है। बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, हर वक्त काम करना होता है। वो उन्हें बहला रहा था। सबा खाने की टेबल पर बैठी खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि हर काम वक्त पर होना चाहिए। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम बिजनेस में सर खपाने लग गए हो। इतना नहीं हुआ कि सबा को कहीं घुमाने ही ले जाओ। उन्हें वाकई नौफिल की रूटीन पसंद नहीं आई थी। कल भी तो यही करना था ना, इसलिए अभी से रूटीन सेट कर ली। घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, वह लापरवाही से कह रहा था। जितना सालेह बेगम इस पर जोर दे रही थी, उतनी ही सबा को शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ मान रखने वाले जज्बात ही नापेद थे। बहरहाल अब मैंने कह दिया है तो समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब ये ना सोचना तुम्हारा काम है कि तुम लोग सैर तफरी के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे। क्यों सबा? उन्होंने अटल अंदाज में कहते हुए अचानक ही सबा की भी राय तलब की तो वे गड़बड़ा गई। जी, मैं मैं क्या कह सकती हूँ? अम्मी समझा करें ना, अभी तो इतनी सारी दावतों के इनविटेशन आए हुए हैं, यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो नहीं निकल सकते ना। और फिर आपको भी तो यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। वह यकीनन बहाने गढ़ रहा था। ये तो लापरवाह है सबा, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, जो दिल चाहे मनवाया करो। वह अब सबा को समझा रही थी। कमाल है अम्मी जान, वो खाना छोड़कर हंस दिया। आप दुनिया की वाहिद सास हैं जो अपनी बहू को इतनी अथॉरिटी दे रही हैं। मेरी बहू भी तो बहुत प्यारी है। वह इन चंद दिनों में वाकई सबा की संजीदा मगर मोहब्बत करने वाली तबीयत की गिरदुगो हो गई थी। चेहरों पर मत जाएं, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता, वह बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, मगर इसके लहजे में छुपे नोकीले भाले सबा को अपने दिल में खपते महसूस हुए थे। खुद वे भी तो दे डरते कई नकाब ओढ़े हुए था। कोई नहीं, तबीयत की भी तब बहुत प्यारी है, सालेह बेगम ने उसे फहमाइशी नजरों से देखते हुए कहा था। वे इनकी बात पर सर हिलाकर दोबारा खाने की तरफ मुतवजा हो गया। हाँ, सबा दिल महसूस कर रह गई। चलो अब बहन के मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर ये कदम उठा ही लिया है तो क्या वो इस लायक भी नहीं थी कि इसकी बेख्तियाराना निगाह की हकदार ही हो जाती। हजारों लोग बहुत से मुफादात की खातिर शादी करते हैं, मगर मुफादात अपनी जगह और बीवी से मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन यहाँ तो मामला ही और था। सबा से सिर्फ इसका मुफादात वाबस्ता था, दिल नहीं। बहरहाल तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारी फुप्पो हैं, अदनिया हैं, तुम लोग इत्मीनान से अपना प्रोग्राम बनाओ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि सिंगापुर चले जाओ। तुम्हें तो यूं भी जाना ही था, सबा को भी साथ ले जाओ। वो बड़े आराम से सारा मसला हल कर गई थी। खुदा को माने अम्मी, ये खालिसतन बिजनेस ट्रिप है और अभी तो इसमें काफी टाइम है। यहाँ इतने बखेड़े हैं, क्या सिंगापुर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا اور گلاس لبوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ اس کے اس قدر قطعی انداز سے صالح بیگم نے بہت حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے انس کی نگی کے لیے بےتابی دیکھی تھی، اور انس ہی کیا موقف، ان نئے دنوں میں تو ہر دولہا ہی اپنی دلہن کے لیے دیوانگی دکھاتا ہے، مگر نوفل انہیں پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگا تھا۔ انہوں نے صبا کی طرف دیکھا اور اپنی پلیٹ پر یوں جھکی ہوئی تھی جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ انہیں نگی کی شوخیاں اور شگفتگی یاد آنے لگی۔ شادی تو ایسا بندھن ہے جو بے پناہ سنجیدہ بندے کو بھی بدل دیتا ہے، آنکھوں میں چمک بھر کر چہرے پر گلاب کھلا دیتا ہے۔ پھر یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ صبا کے خاموش نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہ تھی۔ وہ اندیشوں میں گھرنے لگی۔ کھانا بہت خاموشی سے ختم کیا گیا تھا۔ صبا نے صالح بیگم کے منع کرنے کے باوجود نوری کے ساتھ مل کر برتن سمیٹے اور پھر چائے بنانے کھڑی ہو گئی۔ نوری تیزی سے برتن دھوتے ہوئے اتنی ہی تیزی سے زبان بھی چلاتی جا رہی تھی۔ اس کی سادگی، اس کی سادی اور کچھ بے وقوفانہ سی طبیعت صبا کو بہت پسند تھی، سو وہ اب بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اس کے قدم تھکے ٹھٹکے تھے، نوفل کہہ رہا تھا۔ تو پھر اس گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے صبا کو کبھی ڈھنگ سے سجتے سورتے نہیں دیکھا، کبھی اونچی آواز میں ہنستے نہیں سنا۔ صالح بیگم سختی سے کہہ رہی تھی۔ اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صبا کی نیچر ہی ایسی ہے۔ وہ یقیناً اس نق تک تفتیشی مرحلے کے لیے تیار نہیں تھا، گڑبڑا گیا تھا، مگر صالح بیگم یقیناً ان کی طرف سے ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی نیچر تو چلو ایسی ہی ہوگی، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کو 2 ہفتے نہیں 2 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے بے لچک انداز میں کہا تھا۔ نوفل کی آواز قدرے توقف کے بعد ابھری۔ امی ذمہ داری کا احساس انسان میں بہت تبدیلی لے آتا ہے۔ ایسی کون سی ذمہ داری آن پڑی ہے تم پر؟ اور پھر اس بات کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے، خوشیاں انجوائے کرنے کے۔ آخر بات کیا ہے نوفل؟ میں نے تمہیں زالے کے ساتھ بے حد خوش دیکھا تھا تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تم اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئے ہو، مگر اب تو تم پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہو۔ صبا سے شادی کا فیصلہ تم نے 100% اپنی مرضی سے کیا تھا، پھر تم دونوں میں وہ بات کیوں دکھائی نہیں دیتی جو انس اور نگی میں؟ وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی، انہیں غصے میں دیکھ کر وہ بھی دھیما پڑا تھا۔ سوری امی، شاید میں ہی غلط ہوں۔ آئی پرومس یو اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تو اس لیے سنجیدہ بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ شادی کے بعد آدمی کو ذرا سوبر دکھائی دینا چاہیے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آپ اتنی سی بات کو دل پر لے لیں گی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے نوفل، پرائی بچی کو گھر میں لا کر ناقدری کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ صبا نے آپ سے شکایت کی ہے؟ میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بیچاری کیا کہے گی، میری بھی آنکھیں ہیں، میں بھی تمہارے اتوار دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے صبا کو بری کیا۔ کیونکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، وہ اب سکون سے کہہ رہا تھا، اور دروازے سے باہر کھڑی صبا کا جی چاہا کہ دروازے کے اندر جا کر تمام حقیقت صالح بیگم کو بتا دو، نوفل کی پول کھول دے جو اتنا فرما بردار اور نیک بنا بیٹھا تھا، اور میں اس کے منہ سے کوئی شکایت سننا بھی نہیں چاہتی۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ ابھی شاید ان کی گفتگو جاری رہتی، مگر برا ہو نوری کا جو کچن ہی سے بآواز بلند بولتی چلی آ رہی تھی۔ صبا جلدی سے چائے کی ٹرے لیے اندر چلی آئی۔ یہ دیکھو، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی ماند نہیں پڑی اور کچن کے کاموں میں الجھ گئی۔ صالح بیگم الجھ کر رہ گئی۔ اپنے گھر کے کام میں کل اور آج کیا؟ اس نے اپنا ضبط آزماتے ہوئے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور دوسرا کپ نوفل کی طرف کھسکا دیا۔ جیتی رہو۔ صالح بیگم حقیقتاً اس سے بہت خوش تھی۔ جیتی رہو۔ صالح بیگم حقیقتاً اس سے بہت خوش تھی۔ صبا کا جی چاہا ان سے کہے کہ مجھے صرف جینے کی نہیں دامی خوشیوں کی دعا دے۔ اپنے لیے چائے نہیں بنائی بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ مجھے اتنی گرمی میں چائے اچھی نہیں لگتی، وہ مدھم سروں میں بولی تھی۔ اسی لیے تو ان کا رنگ اتنا گورا ہے، نوری نے دانت نہ پورے تھے۔
یہاں چائے کی بات ہو رہی ہے، نوری بی بی کسی کریم کی نہیں۔ نوفل نے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ انہیں تو کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہیں۔ نوری کو یوں بھی نئے کپڑے، ہلکے پھلکے زیورات اور مہندی سے سجی زبا بہت اچھی لگتی تھی، سو دل کھول کر تعریف کر ڈالی۔ ماشاء اللہ بولتے ہیں نوری، صالح بیگم نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ صبا کا مارے خجالت کے برا حال تھا۔ بھلا یوں کسی نے کب تعریف کی تھی؟ نوفل کی اچٹی نگاہ اس کو اس کے رخساروں کے تمتماہٹ نے مخمود کر دیا تھا۔ بامشکل وہ اپنی نگاہوں کو اس کے گلاب ہوئے چہرے کی گرفت سے آزاد کرا پایا تھا۔ چائے کا کپ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا نیوز دیکھ لوں۔ اس کے جاتے ہی صالح بیگم نے نوری کو بھی چھٹی دے دی۔ پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبا بیٹا خوش تو ہونا یہاں؟ انہوں نے بہت دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ صبا کا جی چاہا ان سے لپٹ کر رو دے، انہیں بتا دے کہ ان کا سنگ دل بیٹا کس قدر اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا گیا ہے، دل میں کسی اور کو اور گھر میں کسی اور کو بسا رہا تھا۔ کتنے آرام سے وہ کسی کے ارمانوں کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا انہیں بتائے کہ وہ اس گھر میں اس کے دل کی خواہش پر نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت کے طور پر لائی گئی ہے، مگر وہ بڑے حوصلے سے مسکرا دی تھی کہ اب مزید اہانت برداشت کرنے کا یارہ نہیں تھا۔ نوفل تھوڑا لاپرواہ ہے اور بس، مگر بہت محبت کرنے والا ہے، اپنے سے وابستہ ہر شخص کو عزیز رکھتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ مگر تم اس کی ان عادات کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا بیٹا، خوش رہا کرو، خود کو بھی بدلو اور اس کو بھی، ہنسی مذاق کیا کرو، سیر و تفریح کے لیے جایا کرو اور اس سے کہو کہ تمہیں کہیں لے کر جائے۔ انہی دنوں میں تو آزادی کا لطف ہے، اس کے بعد تو روٹین لائف ہوگی۔